اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ آپ مسلسل سن رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے جو آیہ مبارکہ سماعت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس قرآن پاک پر ایمان لائیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کو تسلیم کریں اور ان کی نبوت کا اقرار کریں، لیکن بنی اسرائیل سراسر ان سب چیزوں کا انکار کر رہے تھے۔ پھر ان سے بتایا گیا کہ میری آیتوں کو پیسے لے کر اور قیمت وصول کر کے ان آیتوں کو نہ بیچو۔ پیسے لے کر تم حکم تبدیل کر دیتے ہو، جو حکم ہوتا ہے اسے ختم کرتے ہو، اور تم دین کو پیسے لے کر دین کو بیچ رہے ہو۔ تو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے یہ جو تم کام کر رہے ہو، ان کے علماء سے کہا جا رہا ہے، جو یہود کے علماء تھے ان سے کہا جا رہا ہے یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، اور یہ جو کام ہے میری آیتوں کو بدلنا، یہ وہ کام ہے جو تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خطاب بنی اسرائیل سے ہی ہے، ان کے علماء سے، اور فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور نہ دیدہ دانستہ حق کو چھپاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے علماء کو بتایا جا رہا ہے کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کے اندر امتیاز رکھو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ۔ بنی اسرائیل کو منع کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا علماء بنی اسرائیل سے کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ، نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے تم خود تو بے ایمان ہو گئے، تم ایمان نہیں لا رہے، تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایمان لانے سے نہ روکو۔ چنانچہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، تم دگنا عذاب اپنے سر لے رہے ہو۔ ایک تو تم خود ایمان نہیں لا رہے، پھر دوسری اپنی عوام کو بھی ایمان نہیں لانے دے رہے، چنانچہ تم پر زیادہ عذاب ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ۔ فرمایا لا تلبسو، ملاوٹ کرنا، اس کا معنی ہوتے ہیں ملاوٹ کرنا۔ جیسے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دیا جاتا ہے، اس کو ملاوٹ کرنا کہتے ہیں۔ اصلی گھی کے اندر نقلی گھی ملا دیا جائے، اس کو ملاوٹ کرنا کہتے ہیں۔ علماء یہود بھی کتاب کی آیتوں میں اس کے معنی میں اپنی طرف سے ایسی زیادتی کر رہے تھے کہ جس سے اصل و نقل کی پہچان جاتی رہی۔ وہ تورات شریف میں اور انجیل میں یہ لوگ کیا کام کر رہے تھے؟ ان کی آیتوں کو بدل رہے تھے۔ اگر آیتیں نہیں بدلتے تو معانی کو بدل رہے تھے، مطالب کو بدل رہے تھے، ترجمہ تفسیر خود سے کر رہے تھے، ان چیزوں کو بدل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ۔ تو ملانا چاہتے ہو، حق الگ چیز ہے، باطل الگ چیز ہے، لیکن تم جو یہ کام کر رہے ہو کہ اللہ کی آیتوں کو بدل رہے ہو، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ فرمایا جرا حق کا بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ایک ہوتا ہے سچا، ایک ہوتا ہے جھوٹا۔ یہ کلام کی صفت ہوتی ہے کہ کسی کو جھوٹا کہا جائے یا سچا کہا جائے، لیکن غلط عقیدے، غلط خیالات کو باطل کہا جاتا ہے، اور اچھے عقیدے، صحیح عقیدے کو حق کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ صادق سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ کہنا کہ یہ حق ہے، یہ صادق سے بھی اچھی بات ہے۔ سچ کہنا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن سچ سے زیادہ اعلیٰ ڈگری جو ہے وہ حق کہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کو جھوٹا کہا جائے، اس سے زیادہ بڑا الفاظ یہ ہے کہ کسی کو باطل کہا جائے۔ اسی اللہ فرما رہا ہے حق اور باطل کے اندر امتیاز رکھو۔
ان دونوں کو آپس میں نہ ملاؤ۔ یہاں ملانے سے منع کیا کہ ملاوٹ نہ کرو، جیسے دودھ میں پانی ملا دیا جاتا ہے۔ تم آیتوں میں ملاوٹ کر رہے ہو، اپنی باتیں ڈال رہے ہو، اللہ کی باتوں کو آپس میں اور اپنی باتوں کو مکس کر رہے ہو۔ پھر فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اب ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ یہود کے علماء کیا کر رہے تھے؟ ایک تو اللہ کی باتوں کو، اپنی آیتوں کو ملا رہے تھے، پھر حق کو چھپا رہے تھے، یعنی کہ جو اللہ کی باتیں تھیں تورات شریف میں ان کو آگے بیان نہیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ جو تم کر رہے ہو نا کہ آپ ملاوٹ کر رہے ہو، اللہ کی باتوں کو چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرما رہا ہے تم جان بوجھ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان نسیان سے، بھول سے کوئی چیز سر انجام دیتا ہے، کوئی کام، لیکن یہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے بوجھتے سب یہ کام کر رہے تھے، دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے، اس لیے ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ جو بے خبر لوگ تھے، جو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، عام عوام تھی، جو تیز چلاک لوگ نہیں تھے، تو ان لوگوں کو یہ علماء یہود کہتے تھے، صاف انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے نہیں ہماری کتاب میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے آخری نبی کے بارے میں کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے، ان کو صاف منع کر دیتے تھے۔ لیکن ان کے اندر جو تھوڑے تیز ہوشیار لوگ تھے، جو لوگ جاننے والے تھے، ان کو یہ لوگ شبے میں ڈال دیتے تھے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ نبی صحیح ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، اس طرح کی گھما پھرا کر شبے والی بات یہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر شبہ ڈالتے تھے، جاہلوں کو صاف منع کرتے تھے کہ آخری نبی صحیح نہیں ہے، لیکن جو لوگ تیز چلاک تھے ان کو یہ شبے میں ڈال دیتے تھے۔ بنی اسرائیل یہ دو حرکتیں نہیں چھوڑتے تھے، انہی دو حرکتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، لیکن تم یہ جو کام کر رہے ہو اچھا کام نہیں کر رہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل، بڑا انعام کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا، اس قرآن کا محافظ خود رب تعالیٰ ہو گیا، تو اب 1400 سال گزر گئے، کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کوئی ایک حرف بھی بدل سکے، کوئی ایک زبر بھی بدل سکے، کوئی ایک زیر بھی بدل سکے۔ لیکن جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے راہبوں کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، خاص لوگوں کے پاس وہ کتاب ہوتی تھی، وہ جو چاہتے تھے اس کے اندر رد و بدل کرتے تھے۔ لیکن اس قرآن کی کتنی شان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے یہ قرآن ہم کو ملا، ہمارے نبی بھی سب سے افضل سارے انبیاء میں، یہ قرآن بھی سب کتابوں میں سب سے افضل، اور یہ قیامت تک اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ ہر گھر سے قرآن کو نکال لیا جائے، قرآن چھپنے بند ہو گئے، کتنی کوششیں کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں غیر مسلموں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سر توڑ کوشش کی، لیکن یہ قرآن کا ایک حرف، ایک زیر زبر بھی بدل نہیں سکے، نہ اس میں شبہ ڈال سکے۔ لیکن قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن آج ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جس مذہب کو جس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے مطلب کا معنی اس کے اندر سے لے لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو قرآن کی تفسیر اپنی خواہش سے کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بناتا ہے۔ اس لیے بڑا سخت حکم ارشاد فرمایا کہ تم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن اس کی تفسیر، اس کے معنی میں لوگ ضرور رد و بدل کریں گے، اس لیے بڑا سخت حکم ارشاد فرمایا۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اپنا ٹھکانہ
دوزخ میں بناتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو حضور کی شان کو، اس کے معنی، اس کے مطالب کو بدل دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اس لیے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم خالص کو خالص رہنے دو اور نقل کو نقل رہنے دو، لیکن یہ لوگ اصلی اور نقلی کو آپس میں ملانا چاہتے تھے۔ اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، تم اس کو آپس میں نہ ملاؤ۔ اللہ کی آیتوں کو رد بدل نہ کرو، لوگوں کے سامنے سے نہ چھپاؤ۔ جو لوگ تم سے سوال کرتے ہیں ان کو صحیح صحیح بتاؤ، ان کو گمراہ کر کے ان کا عذاب بھی اپنے سر پر نہیں لو۔ جو گمراہ کرتا ہے وہ خود تو گمراہ ہوتا ہے، لیکن جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا عذاب بھی اپنے سر پر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کو منع فرمایا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور یہ جو تم کام کر رہے ہو وانتم تعلمون، یہ سب کچھ تم جان بوجھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہو کہ تم جانتے نہیں ہو، تم اہل علم بھی ہو، اہل کتاب بھی ہو، تم ہر چیز کو سمجھتے بھی ہو، جو یہ کام کر رہے ہو تم جان بوجھ کر رہے ہو، تو یہ اچھا کام نہیں کر رہے، تم اپنے لیے بھی دوزخ جمع کر رہے ہو، اور جن لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو، حق کی باتیں چھپا رہے ہو، ان کو بھی گمراہ کر رہے ہو، ان کا عذاب بھی اپنے سر پر لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 43 میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی گئی پہلے کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، ایمان کی باتیں ان کو بتائی گئیں کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد ایمان لانے کے بعد، ایمان ہے جڑ، جیسے درخت ہوتا ہے اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، جو اس کی شاخیں پتے ہوتے ہیں وہ فرع ہوتی ہے، اس کو اعمال کہیں گے۔ جو جڑ ہے اس کو ایمان کہیں گے، جو شاخیں پتے ہیں اس کو فرع کہیں گے، اس کو اعمال کہیں گے۔ اگر درخت کی جڑ ہی زمین سے نکال دی جائے تو وہ درخت نہ بڑھتا ہے نہ وہ پھل دیتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جڑ سلامت نہیں ہوتی۔ جڑ ہے اصل میں ایمان۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو کہا گیا اپنے عقیدے صحیح کرو، اپنا ایمان صحیح کرو، اس قرآن پر ایمان لاؤ، آخری نبی پر ایمان لاؤ، اور جو آخری نبی جو احکام بیان کر رہے ہیں ان کو دل سے مانو، تو پھر جو تم اعمال کرو گے وہ قابل قبول ہوں گے۔ اب ان کو اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور کس اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ نماز پڑھنے کی۔ فرمایا جا رہا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز صحیح پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، نماز کی فکر میں رہنا، سفر و حضر، تندرستی اور بیماری، ہر حال میں نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا ہے۔ السلام میں الف لام عہد خارجی ہے، یعنی وہ مسلمانوں والی نماز قائم کرو۔ یہود اور عیسائی بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اب اسلامی نماز قبول ہے۔ اب علماء بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے نماز کون سی پڑھنی ہے؟ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی الزماں جو نماز تم کو بتا رہے ہیں وہ نماز قائم کرو۔ تم بھی اپنی نماز پڑھتے ہو لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب نماز وہ پڑھنی ہے جو یہ نبی بتا رہے ہیں، وہ نماز پڑھو گے، پہلے اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، پھر وہ نماز تم قائم کرو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، جب نماز پڑھ لو تو پھر زکوٰۃ بھی دو، اور زکوٰۃ بھی کون سی دینی ہے؟ جو یہ نبی بتا رہے ہیں۔ جو تمہارے دین میں زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ تم نے نہیں دینی۔ زکوٰۃ کون سی دینی ہے؟ جو ہمارے نبی آخر الزماں جو زکوٰۃ بتا رہے ہیں وہ زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ جب تم نماز قائم کرو گے تو بہت سی چیزیں تمہارے اندر سے جاتی رہیں گی۔ تمہارے اندر مال کی محبت ہے، جب زکوٰۃ دو گے تو مال کی محبت تمہارے اندر سے کم ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ دینے کے فائدے ہوتے ہیں، 3 فائدے زکوٰۃ دینے کے دنیا میں ہوتے ہیں، 3 فائدے آخرت میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں
تو رزق میں برکت، مال میں زیادتی، گھر میں آبادی ہوتی ہے۔ آخرت میں صدقہ عیبوں کو چھپایا جائے گا، قیامت کی دھوپ سے انسان کو بچایا جائے گا اور آگ سے بچایا جائے گا۔ تو وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں بندے کے کام آتی ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علماء یہود بھی نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھو جو رکوع والی ہے، وہ نماز پڑھو جو آخری نبی الزبان نے تمہیں بتائی ہے، وہ نماز پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب اپنی نماز پڑھو گے تو کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور جماعت کا بتایا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تاکہ تمہارے اندر سے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر خود پسندی دور ہوگی، جب زکوٰۃ دو گے تو مال کی محبت کم ہوگی، اور جماعت سے نماز پڑھنے سے تمہارے اندر سے حسد دور ہوگا۔ کہ تمہاری بیماریوں کا علاج تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ پہلے نماز کا حکم دیا گیا، پھر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جماعت جو ہے وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ جمعہ اور عیدین کے لیے جو جماعت ہے وہ فرض ہے، جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے نماز واجب ہے۔ نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز، نماز استسقاء، نماز تراویح کی جماعت سنت ہے، اور ہر شخص کے لیے جماعت ضروری بھی نہیں۔ جیسے مسافر اور سخت بیمار پر جماعت معاف ہے، ایسے بارش و آندھی میں جماعت معاف ہے، عورتوں، بچوں، بعد اندھوں، لنگڑوں وغیرہ پر جماعت معاف ہے۔ تو ان لوگوں پر جماعت نہیں ہوتی، اس لیے پہلے حکم دیا گیا نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ تینوں باتیں اہل علماء یہود کو اور بنی اسرائیل کو بتائی جا رہی ہیں کہ پہلے ایمان اپنا صحیح کرنا ہے، جو تمہارے دل میں عقیدے ہیں وہ صحیح کرو، اس قرآن پر ایمان لاؤ اور نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو پھر انشاءاللہ تمہیں کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر یہ تم نے کام نہیں کیے تو تم سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اہل شریعت میں لوگ پڑھتے ہیں لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ اہل طریقت میں پڑھا جاتا ہے لا موجود الا اللہ، یعنی کہ اہل طریقت میں نفی کی جاتی ہے ہر غیر کی۔ جب بندہ ہر غیر کی نفی کر دیتا ہے تو پھر وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا لا تقربوا الصلاۃ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ منع فرما دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ شراب کا نشہ کتنی دیر کا ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں شراب کا نشہ اتر جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اگر تکبر ہو، حسد ہو کسی سے اور غرور کا نشہ ہو تو یہ نشے ساری زندگی بھی نہیں اترتے۔ جب شراب کا نشہ ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ، لیکن انسان کو جب تکبر کا نشہ ہو تو اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ نماز قائم کرو، ایسی نماز قائم کرو یہ سب نشے اپنے اوپر سے اتار دو، تو تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جیسے تم نماز قائم کر رہے ہو پورے 24 گھنٹے۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد عصر تک تم رب سے غافل ہو گئے۔ جو بندہ غافل ہو جاتا ہے وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ابھی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے تم ایسی نماز کی طرف جاؤ جو تمہیں معراج تک لے جائے۔ نماز وہی ہوتی ہے جو انسان کو، اس لیے فرمایا گیا نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ معراج کب بنتی ہے نماز؟ جب بندے کے اوپر سے جب نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے تو پھر کون سی نماز پڑھے وہ؟ پھر وہ عرفانی نماز پڑھے یا احسانی نماز پڑھے؟ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ ارادہ کیا کرو، یہ تصور کیا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو،
فرمایا اگر یہ کیفیت تمہاری نہ بنے تو پھر یہ کیفیت قائم کیا کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کوشش کر کے، محنت کر کے اسی نماز کی طرف جانا ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جب انسان پڑھے تو خدا کو دیکھ رہا ہو، ورنہ خدا اس کو دیکھ رہا ہو۔ یہ تصور پکا کرنا ہے۔ نماز اسی کی کامل ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جھکے تو سجدے میں لیکن ہو کہیں اور، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بدن بھی، اس کا دل و دماغ بھی نماز میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے انسان کو ترقی ملتی ہے۔ انسان کو اس لیے ترقی دی گئی کہ اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ فرشتوں میں ترقی نہیں ہے لیکن انسان میں ترقی ہے۔ اس کو ترقی کرنی ہے۔ اس کو ابھی نماز پڑھنی ہے، پھر نماز سے اور درجہ اس کا اوپر جائے گا، پھر یہ ایسی نماز پڑھے گا کہ سارے نشے اتار کر جب یہ نماز پڑھے گا تو یہ نماز قائم کرنے والا کہلائے گا۔ ورنہ دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، ہر چیز کی محبت لے کر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تمہارے خیالات مال کے اندر غرق ہیں، دنیا کی محبت میں غرق ہیں، تو پھر یہ نشہ وہ ہے جو شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سارے نشے اتار کر آ جاؤ، نماز عشق پڑھو۔ بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو نماز عشق پڑھتا ہے۔ تو ہمیں اسی نماز کی طرف کوشش کرنی ہے اور وہی اصل نماز ہے۔ اس لیے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت علی کو تیر لگتا ہے، کہا ابھی نہیں نکالنا، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو تیر نکال لینا۔ کیا مطلب تھا؟ جب نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو رب میں گم ہو جائیں گے، جب رب میں گم ہو جائیں گے تو تیر کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز تین طرح کی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک نماز وہ ہے جو ساہون ہے، جو منہ پہ مار دی جائے گی۔ وہ کون سی نماز ہے؟ جو انسان کو برائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی، وہ نماز ساہون ہے۔ نماز وہی بندے کو گناہوں سے روکتی ہے جو عرفانی ہو یا احسانی ہو۔ نماز کون سی اچھی ہوتی ہے؟ یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا کہا گیا۔ جو بندہ اس طرح نماز کو قائم کرتا ہے، اور ہر وقت فرمایا گیا جو ظہر کی نماز پڑھے وہ عصر تک نماز کے انتظار میں رہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جو نماز قائم کرنے والا ہوگا، اس کا رابطہ رب سے ٹوٹا نہیں ہوگا۔ نماز قائم کرنا ہی 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے۔ رب کا تصور، رب کی سوچ تو تمہیں 24 گھنٹے ہونی چاہیے۔ یہی وہ کمال ہے۔ اسی نماز کی طرف انسان کو بلایا جا رہا ہے۔ صرف ایکسرسائز نہیں کرنی، اٹھک بیٹھک نہیں کرنی، یہ نماز فائدہ نہیں دیتی۔ نماز فائدہ جب ہی دے گی تمہارا دل بھی حاضر ہو، تمہارا دماغ بھی حاضر ہو، پھر تم کہو اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر وہ ضرور تمہیں سیدھا راستہ چلائے گا اور دکھائے گا بھی۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہی نماز قائم کرنی ہے کہ جس میں ہم رب کو دیکھیں یا رب ہمیں دیکھے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ساری زندگی صرف بلا وجہ ٹکرے نہیں مارنی، اس کیفیت کو اپنے اوپر قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہوا کہ تم حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، یہ بیان جاری ہے کہ وہ لوگ آپس میں ملا دیا کرتے تھے یہ سب باتیں۔ انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ دوسروں کو گمراہ بھی نہیں کرو۔ علماء یہود سے یہ خطاب ہے، آگے بیان جاری ہے، مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب جاری ہے۔ آپ سنیں گے اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل سے خطاب فرمائے گا اور انہیں پھر کچھ نصیحتیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔